بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 13 جولائی 2020 اور دن ہے منڈے کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلی اور اہم ہیڈ لائن ہے: سعودی عرب میں بغیر اجازت حج مقامات پر داخلہ ممنوع، 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ دوسری اہم ہیڈ لائن ہے: سعودی عرب میں کفیل کی مرضی کے بغیر سپانسر کی تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ تیسری اہم ہیڈ لائن ہے: سعودی عرب میں اس سال قربانی کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں؟ ناظرین، آج کی چوتھی اہم ہیڈ لائن ہے: سعودی عرب میں غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے والے ملزمان گرفتار۔ ناظرین، آج کی خبروں کی آخری ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی جاری، مزید 2 پروازیں پاکستان پہنچ گئیں۔ چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں بغیر اجازت حج مقامات میں داخلہ ممنوع، 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ 19 جولائی 28 ذی القعدہ سے 2 اگست 12 ذی الحجہ کے درمیان جو بھی بغیر حج اجازت نامے کے بغیر مینا، عرفات اور مزدلفہ جائے گا، اس پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ 1 سے زیادہ خلاف ورزی پر جرمانہ دگنا کر دیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ شاہی فرمان کے موجب کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کے تحت بلا اجازت حج مقامات پر جانے والوں پر جرمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شاہی ہدایات کے مطابق اس سال حج موسم کو کرونا وائرس کی وبا سے بچانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حج ہدایات کی پابندی کریں۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ سیکیورٹی اہلکار مینا، عرفات اور مزدلفہ جانے والے تمام راستوں اور شاہراہوں پر ڈیوٹی دیں گے۔ ایسے کسی بھی شخص جس کے پاس حج کا اجازت نامہ نہیں ہوگا، اسے 28 ذی القعدہ سے 12 ذی الحجہ 1441 ہجری کے درمیان حج مقامات پر جانے سے روکا جائے گا اور پابندی کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں کفیل کی مرضی کے بغیر سپانسر کی تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے رہائشی پرمٹ کا حصول لازمی ہے، جسے اقامہ کہا جاتا ہے۔ رہائشی پرمٹ یا اقامہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مقامی شخص کی سپانسرشپ حاصل کی جاتی ہے، جسے کفالت کہتے ہیں۔ اقامہ قوانین کے مختلف شرائط ہیں، تاہم بنیادی طور پر اقامہ یا رہائشی پرمٹ کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے: انفرادی اور کمپنی کے ملازمین۔ انفرادی میں گھریلو ملازمین آتے ہیں، مثلاً گھریلو ڈرائیور، ملازمہ، چوکیدار، مزرعہ یعنی کھیتی باڑی، ذاتی ٹیوٹر، نرس وغیرہ، یعنی ایسے پیشے جو کسی شہری کی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مخصوص ہوں، انفرادی پیشے کہلاتے ہیں۔ انفرادی کفالت کے تحت جو ملازمین آتے ہیں، ان کے معاملات براہ راست محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے تابع ہوتا ہے۔ انفرادی ملازمین وزارت افرادی قوت، جس کا سابقہ نام وزارت محنت تھا، کے تحت نہیں آتے، اس لیے گھریلو ملازمین کی اقامہ فیس بھی کم ہوتی ہے۔ انفرادی پیشے کے ملازمین کے لیے قوانین بھی مختلف ہوتے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے گھریلو ملازمین فراہم کرنے والی متعدد کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے گئے ہیں، جو لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق روزانہ یا ماہانہ بنیاد پر ملازمین مہیا کرتی ہیں۔ گھریلو ملازمین کے اقاموں کی تجدید اور دیگر معاملات کیونکہ براہ راست محکمہ پاسپورٹ کے زیر نگرانی آتے ہیں، اس لیے ان کے قوانین بھی قدرے مختلف ہیں۔ اس حوالے سے کہ ایسے کرنٹ ایونٹس کے ایک قاری کا سوال ہے
کہ میں ایک ہاؤس ڈرائیور ہوں اور میرے اقامے کی بھی کئی ماہ سے تجدید نہیں ہوئی، کیا میں بغیر کفیل کی منظوری کے دوسری جگہ کفالت تبدیل کرا سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے جواب ہے کہ گھریلو ملازمین کے امور براہ راست جوازات کی زیر نگرانی ہوتے ہیں، اس لیے ان پر لیبر آفس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ انفرادی کفالت کے ملازمین کے لیے کفالت تبدیلی کے معاملات جوازات میں مکمل کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کفیل کی مرضی کے بغیر کفالت کی تبدیلی، تو اس حوالے سے جوازات کے ذمہ دار سے دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر کارکن کو تنخواہ اور واجبات ادا نہیں کیے جاتے تو اس صورت میں وہ باقاعدہ لیبر کورٹ میں شکایت درج کر سکتا ہے، جہاں فوری طور پر اس کی شکایت پر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تاہم کفالت کی تبدیلی اس لیے کفیل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں وزارت افرادی قوت کے قوانین کا عمل نہیں، جبکہ جوازات کے قانون کے مطابق گھریلو ملازمین کے لیے کفالت کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ سابق کفیل کی جانب سے NOC حاصل کیا جائے، جس کے بعد ہی کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب کمپنی کے ملازمین اگر یہ ثابت کر سکیں کہ انہیں 3 ماہ تک کی تنخواہ نہیں ادا کی گئی تو وزارت افرادی قوت کے حکم پر ان کی کفالت کی تبدیلی کفیل کی منظوری کے بغیر کی جا سکتی ہے۔ گھریلو ملازمین فراہم کرنے والی کمپنیوں کی زیر کفالت ملازمین کی جانب سے بھی اس قسم کے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ایک قاری کا کہنا ہے کہ مجھے کچھ عرصے سے نجی کمپنی میں ڈرائیور کے طور پر رکھا گیا۔ کمپنی افرادی قوت سپلائی کرتی ہے۔ کمپنی کی جانب سے ہمیں ماہانہ 800 ریال ملتے ہیں، جبکہ کمپنی جن لوگوں کو ہمیں کنٹریکٹ پر فراہم کرتی ہے وہ ان سے 2800 ریال ماہانہ وصول کرتی ہے۔ کیا میں اپنی کمپنی سے تنازل لے کر اس شخص کے پاس اپنا اقامہ ٹرانسفر کروا سکتا ہوں جہاں خدمات انجام دے رہا ہوں؟ تو ان کے لیے جواب ہے کہ مذکورہ صورت میں یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا اقامہ کمپنی کا ہے، اور اگر وہ وزارت افرادی قوت کی زیر نگرانی صادر ہوتا ہے، وزارت کے قوانین کے مطابق کمپنی کے اقامے پر آنے والے انفرادی کفیل کے پاس اپنا اقامہ تبدیل نہیں کرا سکتے۔ انفرادی کفیل کے لیے لازمی ہے کہ انفرادی اقامہ ہی حاصل کیا جائے۔ بصورت دیگر آپ کو اپنی کمپنی سے استعفیٰ دے کر خروج نہائی فائنل ایگزٹ پر جانا ہوگا۔ بعد میں جس انفرادی کفیل کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اس کے اقامے پر مملکت آ سکتے ہیں۔ تاہم یہ بھی اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ اگر آپ کی کمپنی خروج نہائی کے وقت اس قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کرتی کہ آپ مخصوص مدت تک مملکت نہیں آ سکتے۔ اگرچہ اس کا امکان کم ہوتا ہے، وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر کمپنی کی انتظامیہ میں سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہو اور معاملہ پولیس اور عدالت میں گیا ہو۔ اس صورت میں کمپنی کی جانب سے پابندی لگائی جانے کا امکان ہوتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں اس سال قربانی کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ سعودی عرب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو اٹھائے جانے کے بعد سے معاملات زندگی مقررہ ضوابط کے تحت بحال ہونے لگی ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی حکومت نے جہاں اس سال حج کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہیں عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے SOPs بھی جاری کیے ہیں۔ جدہ میونسپلٹی نے عید الاضحیٰ کے دوران کیٹرنگ میں قربانی کرنے کے لیے مشروط اجازت دی ہے۔ یاد رہے کہ عید الاضحیٰ پر مقامی شہری اور غیر ملکی سلاٹر ہاؤس اور مطابق میں قربانی کے لیے بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ سیکرٹری میئر انجینئر محمد الزہرانی نے بتایا کہ میونسپلٹی نے جدہ کے تینوں سلاٹر ہاؤسز میں قربانی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی یہاں مقرر حفاظتی ضوابط کے تحت اطمینان سے قربانی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس سال کورونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر اور احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ قربانی کرنے والوں کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہر کے تینوں سلاٹر ہاؤسز میں قربانی کے لیے آنے والوں کا خیر مقدم ہالز میں کیا جائے گا۔
سلاٹر ہاؤس میں کام کرنے والوں کے دروازے الگ کر دیے جائیں گے۔ سیکٹری میئر نے بتایا کہ سلاٹر ہاؤس کے ٹھیکیداروں پر پابندی لگائی ہے کہ وہ سینیٹائزنگ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، وقفے سے پورے سلاٹر ہاؤس کو سینیٹائز کرتے رہنے کا انتظام کریں، قربانی کے لیے آنے والوں کا درجہ حرارت دیکھنے کا انتظام کریں، کارکنان کا درجہ حرارت بھی ہر روز چیک کیا جائے گا۔ سلاٹر ہاؤس کے دروازوں پر سینیٹائزر، دستانے اور ماسک مہیا ہوں۔ انتظار گاہ میں سماجی فاصلے کے لیے نشانیاں مقرر کی جائیں، جبکہ ہال کے باہر بیٹھنے کے لیے کرسیوں کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سلاٹر ہاؤس کے ٹھیکیداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو قربانی کا گوشت ہوم ڈیلیوری سروس کے ذریعے مہیا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ انہوں نے اتباع دیا ہے کہ عید الاضحیٰ پر بلدیاتی کونسلوں کے انسپیکٹرز شہر کے ایسے تمام مقامات پر جہاں جہاں قربانی کا انتظام ہے تفتیشی دورے کریں گے۔ کسی ایسی جگہ جہاں قربانی کی اجازت نہیں ہوگی وہاں قربانی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بکرا منڈیوں کی کڑی نگرانی ہوگی۔ جانوروں کے ڈاکٹروں کا انتظام بھی کرا لیا گیا ہے۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ایسے کسی بھی جانور کی قربانی نہ کریں جس کا طبی معائنہ نہ ہوا ہو۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں سلاٹر ہاؤسز اور مطابق کے علاوہ نجی طور پر قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ قربانی کے لیے بکروں کی درآمد۔ حج قربانی سے متعلق سعودی پروجیکٹ اضاحی نے بکروں کی درآمد اور القشقیہ سلاٹر ہاؤس چلانے کے لیے 2 معاہدے کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق اضاحی پروجیکٹ نے ایک معاہدہ افاق فوڈ کمپنی کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے موجب کمپنی اس سال حج موسم کے دوران قربان کیے جانے والے جانوروں کو درآمد کرے گی۔ ہر سال حج کے موقع پر حجاج کرام مختلف ناموں سے قربانیاں کرتے ہیں۔ ان کا انتظام اضاحی پروجیکٹ کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اضاحی پروجیکٹ نے دوسرا معاہدہ منار المشاہر لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ کیا ہے۔ یہ کمپنی رواں برس حج موسم کے دوران مکہ کے ماڈل سلاٹر ہاؤس القشقیہ کے انتظامات کرے گی۔ سعودی حکومت نے حج کے موقع پر قربانی کے انتظامات کی ذمہ داری اسلامی ترقیاتی بینک IDB کو دے رکھی ہے۔ IDB اضاحی کے نام سے حج قربانی پروگرام کے انتظامات کرتا ہے۔ اس کی شروعات 1983 میں کی گئی تھی۔ قربانی کے گوشت کا ایک حصہ مکہ کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ باقی گوشت سمندری جہازوں، موبائل کولڈ سٹوریج اور ہوائی جہازوں کے ذریعے بنگلہ دیش، پاکستان سمیت بہت سارے ملکوں کو بھیجا جاتا ہے، جہاں مقررہ نظام کے مطابق یہ گوشت نداروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بیرون ملک سے منگوائے جانے والے بکروں کے طبی معائنے کے لیے بھی پورٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی طرف۔ غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے والے ملزمان گرفتار۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کی فورس نے غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے والے 2 سعودی شہریوں کو دمام کے ایک محلے سے گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب نیوز کے مطابق مقامی شہریوں میں سے ایک خود کو سیکیورٹی اہلکار اور دوسرا سرکاری عہدیدار بن کر لوٹ رہا تھا۔ دونوں بہروپیے دمام کے محلے میں واردات کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ 3 فوجداری مقدمات میں ملوث ہیں۔ مشرقی ریجن پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکی ورکرز کی شکایات پر لوٹ مار کرنے والوں تک رسائی کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ غیر ملکیوں کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق ان کے خاکے تیار کر کے تلاش کی گئی، پوچھ گچھ مکمل کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری اور عام خبر کی طرف کہ پاکستانیوں کی واپسی جاری، مزید 2 پروازیں پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاض اور دمام سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی 2 پروازوں سے مزید 391 پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق اتوار کو دمام سے کراچی جانے والی پرواز سے 141، جبکہ ریاض سے اسلام آباد جانے والی پرواز سے 250 مسافر واپس جا چکے ہیں۔ بیان کے مطابق ریاض سے اسلام آباد جانے والی پرواز سے 3 میتیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 1 مئی سے اب تک ریاض اور دمام سے چلائی
جانے والی 74 پروازوں سے 14,360، جبکہ اسی دوران جدہ اور مدینہ سے روانہ ہونے والی 64 پروازوں سے تقریباً 14,000 پاکستانی وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ سعودی ایئر لائنز نے بھی پاکستان کے لیے پروازیں شروع کی ہیں۔ ہر ہفتے 4 سے 5 فلائٹس جاری ہیں، لیکن ان کا ڈیٹا دستیاب نہیں۔ یاد رہے کہ جون کے وسط تک قونصلیٹ اور سفارت خانے انہیں ہینڈل کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد سے خصوصی پروازیں اوپن کر دی گئی ہیں۔ حکومت پاکستان کی ہدایات کے مطابق چونکہ فلائٹس کم تھیں، اس لیے لوگوں کو رجسٹرڈ کیا گیا تھا۔ 16 جون کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں براہ راست PIA اور اس کے مزاج ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں۔ اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ آنے کی ضرورت نہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں پیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے باعث وطن واپس نہیں جا سکے تھے۔ قونصلیٹ اور سفارت خانے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ واپسی کے خواہش مند زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کم مدت کے ویزے پر مملکت میں موجود تھے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔